اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ابتداً کچھ اہم باتیں خواب اور اس کی تعبیر کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کروں گا، پھر اس کے بعد کالز کا سلسلہ ہوگا۔ ناظرین و سامعین، یہ سورج اور چاند کو خواب میں دیکھنا، یہ عام طور پر اس کی تعبیرات کیا ہوتی ہیں؟ اچھا، یاد رکھیں کہ سورج کو دیکھیں یا چاند کو دیکھیں، اس کی ہر ایک دیکھنے والے کے اعتبار سے مختلف تعبیرات ہو سکتی ہیں، لیکن عام طور پر اس کو ہم جنرلائز کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ کچھ اہم واقعات ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ مثال کے طور پر ناظرین، خواب میں جو ہے وہ سورج کو دیکھنا، کبھی ملک سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو، کبھی ماں باپ میں سے کسی ایک کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے دیکھا کہ اس نے سورج کو پکڑ لیا ہے اور وہ پوری طرح اس کے قبضے میں ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس قدر حصہ سورج کا اس نے پکڑ لیا، بشرطے کہ وہ صاف ہو اور اس کی شعاعیں بالکل اسی طریقے سے موجود ہوں، تو اسی قدر جو ہے وہ اپنی فیلڈ میں وہ ترقی کرے گا۔ اور اگر وہ کہیں جو ہے وہ پولیٹکس میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس قدر ہی جو ہے وہ ملک عطا فرمائے گا، یعنی بادشاہت، حکمرانی عطا فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر آفتاب یعنی سورج کے نور کے مثل کسی چیز کو دیکھا اور اس کی شعاعیں، اس کی لائٹس خواب دیکھنے والے پر پڑتی معلوم ہوں، تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ عظیم سلطنت پائے گا، یا جس فیلڈ میں ہے اس میں عظیم کامیابی پائے گا۔ ناظرین و سامعین، ایک شخص امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سورج نے میرے جسم پر طلوع کیا ہے، تو آپ نے اس کی تعبیر دی کہ بادشاہ کی طرف سے تو بڑی عزت اور امر عظیم پائے گا، اس کے ساتھ ساتھ تجھے دنیا بھی ملے گی۔ ایک دوسرے شخص نے آ کر عرض کی کہ میں نے دیکھا کہ سورج نے میرے قدموں پر طلوع کیا ہے، تو آپ نے اس کی تعبیر یہ دی کہ تجھ کو بادشاہ کی طرف سے جہاں تک تیرے قدم جائیں گے، معاش میں گھیو، کھجور اور زمین کی پیداوار ملے گی، اور اس سے تو فائدہ اٹھائے گا۔ یہ تو ناظرین سورج کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ہے کہ سورج کو دیکھنا، اس کو ہم سمپ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ سورج کو خواب میں دیکھنا حکمران کی طرف سے بھی خوشخبری عطا کی جاتی ہے، یا وہ جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ میں کامیابی کا اشارہ بھی ملتا ہے، یا اگر وہ پولیٹکس میں ہے، سیاست میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پھر اسی حصے کے مطابق حکمرانی عطا فرمائے گا۔ اب ناظرین، چاند کی تعبیر کبھی وزیر سے کی جاتی ہے، کبھی زوجہ سے، وائف سے کی جاتی ہے، اور کبھی خوبصورت اولاد سے کی جاتی ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ چاند کا مالک بن گیا اور اس کو پا لیا، تو وہ کہیں پر وزیر بنے گا، یعنی جہاں پر اگر وہ سیاست میں ہے تو اسے اہم عہدہ دیا جائے گا، بادشاہ کے خاص، حکمران کے خاص ایڈوائزر کا عہدہ دیا جائے گا۔ اور دیکھا کہ چاند کو گرہن لگ گیا ہے، یا چاند میں سرخی یا اندھیری ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جس کی طرف چاند کی نسبت ہوگی اس میں وہی تبدیلی یا وہی نقصان جو ہے وہ اس کی تعبیر کی جائے گی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں چاند کے حوالے سے کہ ناظرین، ایک شخص امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین یہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اور علم تعبیر الرؤیا میں آپ کو خاص ملکہ حاصل ہے، اور یہ علم تعبیر الرؤیا کے امام بھی مانے جاتے ہیں۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے
تو امام نے اس سے دریافت کیا کہ کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے چاند کو گلے سے لگایا۔ تو امام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ تو اگر غیر شادی شدہ ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیری شادی ایسی خاتون سے ہوگی جو اپنے زمانے میں اپنے شہر میں سب سے زیادہ خوبصورت خاتون ہوگی۔ اور پھر ناظرین ایسا ہی ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں چاند کو اٹھا رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کی تعبیر دی کہ اسی عورت سے تیری جو خوبصورت اولاد ہے وہ پیدا ہوگی۔ تو ناظرین و سامعین، یہ چند واقعات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورج اور چاند کو اگر خواب میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیرات کیا کیا ہو سکتی ہیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ میں پھر کہوں کہ ناظرین ہر دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہی تعبیر ہوگی، ہر ایک کے اعتبار سے الگ الگ تعبیرات ہو سکتی ہیں۔ چاند میں کوئی خرابی دیکھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معاملات میں کچھ خرابی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو اس کو ہم نے جنرلائز اسی لیے کیا ہے کہ ہر ایک کے اعتبار سے الگ الگ تعبیرات ہوتی۔ کوئی دیکھے کہ یہ میں نے چاند کو اس طریقے سے خواب میں دیکھا تو یہی تعبیر، تو اس طرح نہ سمجھے، بلکہ کوئی علم تعبیر رؤیا کا ایکسپرٹ ہو تو اس سے پوچھ لیا جائے۔ چلتے ہیں ناظرین کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے دو خواب ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں کوہاٹ سے بات کر رہی ہوں۔ میرا پہلا خواب یہ کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے پرس میں نا بہت ساری بیری ہوتی ہے نا، وہ پرس میں کیا ہے آپ کے؟ ہوتا ہے نا جی، وہ آپ کے پرس میں بہت زیادہ بیری ہے؟ بیر ہے نا، بیر جو پھل ہوتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں دیکھا کہ میں بڑی حیران ہو جاتی ہوں کہ میرے پرس میں کہاں سے آئی۔ مجھے امی کہتی ہیں کہ بڑے بھائی نے دی تمہیں۔ پھر ایسے شاپر ہوتا ہے، اس میں بھی یہی بہت سارے بیر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں سیڑھیوں پہ کھڑی ہوں تو 3 بکرے ہیں نا۔ یہ دوسرا خواب ہے یا اسی کا منظر ہے؟ جی اسی کے دوسرا منظر ہے خواب میں۔ تو 3 بکرے ہیں تو میں سیڑھیوں پہ کھڑی ہوں، اوپر جانا چاہ رہی ہوں تو میرے بیچ میں کھڑے۔ نہیں آپ ایک منٹ ذرا سا صاف آواز میں، ایک منٹ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اور تیسرا خواب یہ، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ وہ مطلب بہت ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آرام اور ہم سے خواب بیان کیا کریں کہ جب تک آپ کا خواب میری سمجھ میں نہیں آئے گا میں تعبیر کیسے عرض کروں گا۔ تو اسی لیے میری بات آپ تک نہیں پہنچ رہی تھی تو دوبارہ ہمیں جوائن کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بہرحال جو خواب کا پہلا حصہ ہے اس سے کچھ نہ کچھ اخذ ہو سکا تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی مولانا صاحب میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں، شکیلا۔ جی بولیں۔ مولانا صاحب میں نے نا یہ پوچھنا تھا کہ یہ پچھلے ہفتے میں نے خواب دیکھا تھا کہ جب گھر میں کیڑیاں کاٹے ہوتے ہیں نا۔ آپ کی آواز صحیح سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے دیکھا خواب میں کہ کیڑے وغیرہ ہے، ہمارا ایک آبادی ہے، کچے پکے مکان ہے، وہاں بہت سارے سوراخ ہیں کیڑیوں کے۔ آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ کچے مکانات ہیں؟ ہاں جی۔ اور اس میں کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہیں؟ جی میں ان کے نا سوراخوں کے اوپر گندم ڈال رہی ہوں۔ کیا کر رہی ہیں؟ گندم ڈال رہی ہوں، اور ایک بزرگ نکلتا ہے گھر سے، میں اسے کہتی ہوں کہ بابا جی کیا میں سوراخ کے اوپر گندم ڈال سکتی ہوں؟ اس نے کہا جی بیٹا آپ ڈال لو۔ ایک خواب میرا یہ ہے، اور دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ ہماری گلی میں نا ایک بزرگ رہتے ہیں، دم درود وغیرہ کرتے ہیں۔ تو میں نے اکثر خواب میں دیکھا جب بھی میں کسی مصیبت مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ میری مدد کرتے ہیں۔ پرسوں بھی جب میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک پریشانی میں میں ہوں تو میرے ساتھ میری 2 بہنیں ہیں، تو اصل میں ذرا سا میری بہن صاف انداز میں بیان کیجئے۔ مجھے یہاں تک سمجھ میں آیا کہ ایک بزرگ ہیں وہ دم وغیرہ کرتے ہیں، آپ نے ان کو خواب میں دیکھا ہے؟ ہاں جی۔ تو کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے خواب میں ان کو دیکھا کہ میں پریشان بیٹھی ہوں، میں اور میری 2 بہنیں۔ تو اس نے نا ہمیں اتنا لذیذ اور شیریں پانی دیا پینے کے لیے کہ اس پانی کے اندر تل ہیں، جیسے تل وغیرہ کھاتے ہیں ہم لوگ۔ جی جی یہ تل ہے، تو میں کہتی ہوں اتنا لذیذ اور شیریں پانی ہم نے آج تک کبھی بھی نہیں پیا، میری بہنیں بھی یہی کہتی ہیں۔ اور مولانا صاحب پہلے بھی ایسا کئی بار ہو چکا ہے کہ میں خواب میں جب بھی کسی مصیبت میں ہوتی ہوں تو وہ بابا جی میری مدد کرتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ویسے ان کے پاس دعائیں لینے کے لیے کبھی جاتی ہیں؟ نہیں میں نے آج تک کبھی ان سے کبھی کوئی دم وغیرہ کرا، یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنی پوتیوں کی طرح پیار کرتے ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، بہت عزیز ہیں ہمیں وہ۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वरहमतुल्लाह। जी कौन और कहाँ से? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ, फरहा। जी फरमाएं। मौलाना साहब, मुझे सिर्फ ये ख्वाब देखती हूँ कि मुसलसल जैसे शैतानी ताकतों से लड़ रही हूँ। कभी आयतल कुर्सी पढ़ती हुई उठती हूँ, कभी दुरूद ताज पढ़ती हुई उठती हूँ, कभी कुछ मतलब कुरानी आयतें पढ़ रही हूँ, और मुसलसल शैतानी ताकतें देख रही होती हूँ सुबह फजर के बाद। और अक्सर ऐसा होता है कि जो मुझे ख्वाब में नजर आता है वो मतलब होने वाला होता है या हो जाता है। अच्छा, ये बताएं आप नमाजों की पाबंद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि कभी कभार वसवसे बहुत आते हैं आपको? वसवसे तो नहीं, बस। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वरहमतुल्लाह। जी कौन और कहाँ से? जी मुझसे मेरा एक ख्वाब है। ख्वाब ये है कि मैंने ख्वाब में ये देखा है कि मैंने ना अपने हाथों से एक सांप बनाया है। तब हेलो? बनाया है? सांप बनाया है। ठीक है। ठीक है, वो सांप मैंने बनाया है, तो मैं उसको लेके ना बाहर निकल गई हूँ। तो बाहर निकली उसको अच्छा वो चल रहा है फिर खुद ब खुद। मैंने कहा ये तो चलने लगा ये सांप। अच्छा, तो आपने दिख रहा बनाया, है क्या? ओरिजिनल बनाया? जी जी। आपने सांप ओरिजिनल बनाया है? नहीं, हाँ, जैसे वो स्लाइम ठीक का है, नहीं बना लेते बच्चे ठीक है, खेलते ठीक है, हैं। ठीक है। हाँ, तो अब वो जब उसको मैंने बना लिया ना, बन गया, तो वो चलने लग गया, उसमें जान पड़ गई। तो मैंने कहा ये तो सांप चलने लगा। फिर मैं भी तस्वीर लेने की उसको बाहर निकल गई हूँ। तो मैं जब बाहर निकली, बाहर इसका तो अंधेरा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो मैं शोहर को मैं कहती हूँ कि आप थोड़ी रोशनी तो करें, सांप चल रहा है, उसको चलाओ। वो चलता है, काफी दूर तक चलता है जहाँ तक रोशनी होती है, फिर अंधेरा आता है, वो फिर रुक जाता है। मैं कहती हूँ देखिए अंधेरा हो गया, फिर रोशनी करें ताकि मैं इसको चलाऊं। तो होता ये है, मैं काफी दूर तक जाती हूँ, जब तक रोशनी रहती चलता है, अंधेरे में रुक जाता है वो काफी दूर तक मैं निकल गई हूँ। अच्छा, फिर जब मैं एक बोले। मकाम पे मैं गई हूँ ना, जब तो वो सांप ना आगे चल नहीं रहा और वो पीछे मुड़ रहा है, और पीछे मुड़ के मुझ पे हमला कर रहा है वो। तो मैं कह रही हूँ मुझ पे हमला करने लगा, तो मैं उसको अपने आप को बचा रही हूँ, तो वो उछल उछल के मुझ पे हमला कर रहा है। अच्छा, ये बताएं, तो फिर मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात। ये बताएं कि आप घरेलू जिंदगी में कुछ परेशान हैं? जी ठीक है, सही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी मैं फैसलाबाद से बोल रही हूँ। कहाँ से? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से बात कर रही हैं, फरमाइए। हाँ, मैंने हरम शरीफ नहीं है ख्वाब में देखा है। हरम शरीफ को ख्वाब में देखा है? अच्छा, ये बताएं कभी गई हैं वहाँ पर? तो एक वजीफा मैं करती हूँ, घर में नहीं है, सुबह सुबह वजीफा करती हैं? वो नहीं है, अल्लाह अकबर 100 बार नहीं है, नहीं है। अच्छा, ये बताएं, मैं समझ गया। सुभान अल्लाह 100 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 100 बार, अल्लाह अकबर 100 बार, ला इलाहा इल्लल्लाह 100 बार। अच्छा। तो हरम शरीफ से नहीं है, तो आप करते हो ये वजीफा। मैंने 300 बार नहीं है पूरा कर लिया, तो आंख खोल गई, दोबारा सो गई, तो 4 बार नहीं है 100 बार, तो पूरा ये दुआ मांग रहा था, तो फिर दोबारा। अच्छा, ये बताएं, आप हरम शरीफ कभी जा चुकी हैं? नहीं, ख्वाब में मैंने ठीक है, ठीक है, ज़मज़म का पानी भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वरहमतुल्लाह। जी कौन और कहाँ से? जी अब्दुल बारी जिलानी कराची से बोलता हूँ। जी कैसे जिलानी साहब, खैरियत से? मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक बहुत आलीशान बंगले में बैठा हूँ। कहाँ बैठे में? आलीशान बंगला है। ठीक है। और बड़ा अच्छा लिबास पहना हूँ। जी बड़ा अच्छा लिबास पहना है। अरे, आप एक आलीशान बंगले में बैठे हुए, वहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं बैठा हूँ और बड़ा अच्छा लिबास पहना हुआ है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और जैसे मैं बहुत बड़ा अफसर हूँ। ठीक है, और बड़े लोग मुझसे मिलने आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं सबसे फारिग होकर मिल के नेचुरल शिपिंग का तो शिरकत आया और फौरन आए। अच्छा, ये बताएं कि आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 80 साल। माशाल्लाह, जिंदगी सही गुजर रही है?
جی ہاں اللہ کا کرم ہے. چلیے اللہ تعالیٰ آپ پر بہت کرم فرمائے. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ناظرین و سامعین انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کرتے ہیں، لیکن ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. آپ لوگ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں آپ ہی میں سے کالرز کو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک جی الحمدللہ. میری بہن کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بھائی میں لیا تو بلینی پی ہیں، لئیے جو پاکستانی تو لیا سے. جی میری بہن اپنا خواب سنائیے گا. بھائی ایسا اتنے پریشان ہیں، اتنے 12 سال تھی گئے، بڑا سیلاب آیا تھا، ایسا لئیے آ گیا ایسے سے تے ہونے تھا. ایسا گھر بناوان دی جتنی کوشش کریں جو بھی کام کریں وہی پوچھا نکل دے، کوئی کام نہیں سیدھا. چلے میری بہن ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مشکلات ختم فرمائے. بہرحال اپنا خواب بیان کیجیے گا. اپنے خواب دیکھا ہے کوئی؟ جی خواب جڑے بھی دے دیاں وہ سچے نکل دیں. کوئی پریشانیاں دی راتی خواب دے دیاں وہ دوسرا ٹھیک ہے. جو سچا نکل دے. کوئی ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی عطا فرمائے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بھائی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. اس میں اگلے جمعے کو کار میں لائی تھی، والدہ نے چور دیکھے تھے. جی وہ میرا جی اپنا جی بتائیے. جی ہاں یہ اکثر خواب میں جیسے راستے دیکھتی ہوں نا، مجھے 12 راستے نظر آتے ہیں نا. بولتے ہیں اس میں سے کسی راستے میں بھی تم چلو نا. اکیلی جاتی ہوں میں، امی بھی ساتھ میں نہیں ہوتی ویسے. اچھا. تو ایسے آگے جا رہی تو ایک رکشے والا بھائی میرے پیچھے پیچھے تیز چلا رہا ہے. میں تیز جا رہی، میں سوچ رہی ہریاری بھی ہوتی ہے نا ساتھ میں، کہ میں سیدھے راستے میں جاؤں، میں تیرے راستے میں نہیں جاؤں، میں سیدھے راستے میں جاتی ہوں. تو آگے جیسے میرے ایک گیٹ جیسا ہوتا ہے نا، تو وہ جیسے کھولتی ہوں پھر ایک دم پٹری نظر آ جاتی ہے مجھے. اچھا ٹھیک، بس یہی آپ کا خواب ہے. چلیں ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں رحمیہ خان سے بات کر رہی ہوں. جی رحمیہ خان سے اپنا خواب سنائیے. جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مطلب میں ہوں شادی شدہ، مطلب دوبارہ شادی دیکھتی ہوں اپنی شادی آپ دیکھتی ہیں؟ اچھا یہ بتائیے جب آپ شادی دیکھتی ہیں تو آپ کے شوہر سے ہی دیکھتی ہیں شادی، کسی اور سے دیکھتی ہیں؟ نہیں کسی اور کے ساتھ 3-4 بار دیکھ چکی، مطلب شادی کے. اچھا میری بہن یہ بتائیے آپ کو گھر میں پریشانی ہے کس قسم کی؟ نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ ایک ریگستان ہے اور اس میں نا جھاڑیاں ہیں اور جھاڑیوں سے گزر رہا ہوں. جھاڑیوں سے گزرتا ہوں نا مجھے کانٹے لگتے ہیں. تھوڑا سا آگے جاتا ہوں نا تو جھاڑیوں والا صحرا ختم ہو جاتا ہے اور ریگستان میں جھاڑیاں ہیں. ریگستان میں آپ جھاڑیوں سے گزرتے ہیں، آپ کو کانٹے لگ جاتے ہیں، پھر آگے آپ جاتے ہیں تو جھاڑیوں والا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. جی پھر دور کا ایک درخت نظر آتا ہے. پھر مجھے درخت نظر آتا ہے. ٹھیک ہے پھر نا جی میں صحرا میں دوڑنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ جلدی چھاؤں میں پہنچ جاؤں، لیکن نا میں اڑنے لگتا ہوں. اس کے بعد تھوڑا سا آگے جاتا ہوں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں تو پھر نا گلاب کے پھولوں کا نا باغ آ جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی میں فرنیچر کا پالش کا کام کرتا ہوں. ابھی اس وقت کچھ پریشانی ہے آپ کو؟ جی میرا ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے اور تھوڑا سا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. ہم سب دعا کرتے ہیں آپ کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی خیریت سے ہیں؟ جی میری بہن اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں چاہیے. اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی خواب تو بیان کروں گی. عید مبارک کہہ لوں اور رمضان مبارک میں ہم نے آپ لوگوں کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے بہت دعائیں کی ہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ جیسی بہنیں رہیں گی تو انشاءاللہ بھائی ہمیشہ خوش رہیں گے. انشاءاللہ. میرے بھائی 2 خواب دیکھے میں نے. جی ایک خواب سے میں نے دیکھا کہ میں نا ہیل والی بہت خوبصورت سی نئی جوتے لیے ہیں میں نے، لیکن میں جب چلتی ہوں تو مجھ سے اس جوتوں سے چلا نہیں جا رہا. اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، بہت اونچا پہاڑ ہے تو وہاں سے ہمیں اتر کے کہیں جانا ہے. تو میں کہتی ہوں اتنا اونچے پہاڑ سے ہم کیسے اتر سکتے ہیں، مگر یہ ہوتا ہے کہ ایک لمحے میں اس پہاڑ سے میں اتر جاتی ہوں. بس یہ دعا ہے اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ جی بھائی میں میرڈ ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ ہسبینڈ کے ساتھ ماشاءاللہ بالکل ہنسی خوشی ہے؟ الحمدللہ میرے بھائی گل بابر بول رہی ہوں. الحمدللہ. جی ماشاءاللہ میری بہن. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ گلوں کی طرح خوشبودار رکھے، اپنا خیال رکھے گا. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین اب چلتے ہیں ان چند ویڈیو کالز کی طرف، ویڈیو کے ذریعے ہمیں خواب موصول ہوئے ہیں ان کی طرف. آئیے آپ بھی اور ہم مل کے دیکھتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام وسیم احمد ہے اور میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں. حضرت ایک چھوٹا سا خواب میں نے دیکھا تھا تو میں تھوڑا سا اس کی تعبیر چاہ رہا تھا پوچھنا. میں لکشے میں ایک اپنے دوست کے گھر جا رہا ہوں. ناسکو آئے ہیں ہمارے دوست. میں ان کے گھر ان سے ملنے جا رہا ہوں. لیکن جب میں ان کے گھر کے پاس پہنچا ہوں تو میں لکشے سے یہ بتا رہا ہوں تو گٹر ہے اور گٹر میں سے مٹیلا پانی نکلنا شروع ہوا ہے جس سے سائڈ میں نہر سی بن گئی ہے اور آگے بھی چاروں طرف پانی گندا ہو رہا ہے. تو میں نے اس کو پھلانگتا ہوا سائڈوں سے نکلتا ہوا میں آگے بڑھ رہا ہوں. لیکن مجھے دوست کا گھر تو نہیں ملا لیکن وہ ایک بچہ ملا. اس سے میں نے ایڈریس پوچھا کہ یار روڈ پہ نکلنے کا راستہ بتاؤ. تو اس نے مجھے بتایا کہ روڈ پہ جانے کے لیے یہاں سے نکل جائیں. تو میں تھوڑی دور چلنے کے بعد پھر میں دوبارہ جب رکشے کے قریب پہنچا ہوں تو بالکل صاف ستھرا راستہ تھا. پانی کا نام و نشان نہیں تھا. اگر آپ اس کا تعبیر عطا فرما دیں گے تو مہربانی ہوگی. جزاک اللہ بالخیر. السلام علیکم. میرے پھپھا نے میرے مرحوم والد کو اپنے خواب میں دیکھا ہے. وہ ان کو لال جزدان میں لپٹا ہوا قرآن پکڑا رہے ہیں اور ان کو ہدایت کر رہے ہیں کہ وہ یہ قرآن پاک مجھے یعنی کہ اپنے بیٹے کو دے دیں. برائے مہربانی خواب کی تعبیر بتائیے. السلام علیکم. میرا نام ماریہ شاہد ہے اور میں سیگولا رہتی ہوں آزاد کشمیر. میرا خواب یہ ہے کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے پاپا میرے سر پر پتھر مارتے ہیں جس کی وجہ سے میری موت ہو جاتی ہے اور میں باقاعدہ اپنی میت کو اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھتی ہوں. پھر میرا دوسرا خواب یہ ہے کہ میرے دادا ابو انہیں فوت ہوئے 1 سال ہو گیا ہے. وہ مجھ سے آ کر کہتے ہیں کہ میری چادر مجھے دو اور میں باقاعدہ انہیں ان کی چادر اٹھا کر دیتی ہوں. پلیز مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ میرے دادا ابو آخر مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں. اور میری ماما نے خواب دیکھا کہ دادی اماں میری انہیں 6-7 سال ہو گئے ہیں فوت ہوئے. وہ میری ماما سے کہتی ہیں کہ جاؤ میرے لیے ایک ہار لے کے آؤ, میں کوئی آ رہا ہے میں اسے پہناؤں گی. تو میری ماما یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کون میری دادی. السلام علیکم. میرا نام شمع ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سو رہی ہوں, کسی کا ایک ہاتھ آتا ہے چائے کے پیالے میں, جس میں چائے پیتے ہیں اس میں نا چھپکلی پیلے رنگ کی موٹی سی, وہ کسی نے میرے سینے میں ڈال دی ہے. یعنی تقریباً اس بات کو 5-6 سال ہو گئے جب سے جو میری طبیعت خراب ہے نا, تو یہ ٹائم ہو گیا ابھی تک طبیعت خراب ہی ہے میری. آپ پلیز کی تعبیر بتا دیں. جی ناظرین, یہ تھے چند خواب جو ویڈیو کی طرف میں موصول ہوئے تھے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری سارے رکھیں گے لیکن مختصر سے وقفے کے بعد. اچھا ناظرین, ایک بات ابھی مصعب سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ ہمیں ویڈیو کے ذریعے بہت زیادہ خواب موصول ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جی آپ تو اپنے کراچی سے پروگرام پیش کر رہے ہیں, کراچی میں لوگ آپ سے رابطے بھی کر سکتے ہیں, آپ ہمارے دیگر شہروں والوں کو شامل کیا کریں, انٹرنیشنل جو ہمارے دوسرے ممالک سے آتی ہیں ان کو شامل کیا کریں. تو میں بتاتا چلوں کہ مفتی صاحب جو ہیں جامع مسجد عیدگاہ یعنی جامع کلات کے سامنے مسجد ہے, مفتی صاحب بیٹھتے ہیں وہاں روزانہ عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں. آپ ذاتی طور پر مجھ سے مفتی صاحب سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں. پیر بدھ جمعرات مغرب تا عشاء بیٹھتا ہوں اور جمعے کی نماز وہیں پڑھتا ہوں. وہیں جمعے کی نماز وہاں پڑھتے ہیں. تو اگر کسی بہنوں کا کوئی خواب ہو یا اپنی ازواج کے خواب ہو, مصعب کے پاس رائٹنگ میں لا کے مشورہ کر سکتے ہیں, خود بھی مل سکتے ہیں اور کنٹرول روم کا ہمارے اپنے خواب بیان کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ میرا موبائل نمبر بھی لے سکتے ہیں, اس بھی کر سکتے ہیں. یہ صرف اس لیے کہ آپ لوگ ہمارے لوکل ریزیڈنٹس ہیں اور ویڈیو کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کو شامل کریں جو ہم سے اپروچ نہیں کر پاتے ہیں. بہرحال اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اب چلتے ہیں مصعب کی طرف, پوچھتے ہیں مصعب سے کہ آپ سب کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں. جو سر کوہاٹ سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کے پرس میں جو ہے وہ بیر ہیں اور پرس کے ساتھ شاپر ہے اس میں بھی بیر موجود ہیں. پھر خواب کا جو اگلا حصہ ہے وہ سیڑھی ہے وہاں پر چڑھ رہی ہیں, وہ سمجھ میں نہیں آیا. لیکن بہرحال جتنا سمجھ میں آیا تو ظاہر ہے کہ بیر کا موسم ابھی پچھلے دنوں ہی گزرا ہے, تو انہوں نے جو خواب دیکھا تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی فروٹ یا کوئی پھل اس طرح خواب میں دیکھنا یہ آپ کے رزق کے معاملات میں بہتری کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا خوشیوں کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ آپ کے لیے اچھا خواب ہے. فیصل آباد سے بہن نے پوچھا کہ پچھلے ہفتے انہوں نے دیکھا کہ مکانات ہیں, کچے مکانات ہیں, اس میں کیڑے مکوڑے ہیں اور یہ گندم ڈال رہی ہیں. کچھ پریشانیاں یا تو ہیں یا کچھ معاملات ہیں یا ذہنی ٹینشنز ہیں
جو موجود ہیں، اور یہ گندم کا ڈالنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ ان کی کوششوں سے وہ ٹینشنز، وہ پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ دوسرا خواب دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو ان کے یہاں ہوتے ہیں، محلے میں، علاقے میں ہی ہوتے ہیں، ایریا میں، تو یہ کہتی ہیں کہ جب بھی پریشان ہوتی ہیں تو ان کو خواب میں دیکھتی ہیں، وہ مدد کرتے ہیں، وہ پریشانی دور بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ والے سے ہوتے ہیں کہ جن کے وسیلے سے اللہ رب العالمین کرم فرماتا ہے اور جن کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ ذہن میں بٹھا لے، ٹھیک ہے نا، کہ نہیں جی میری پریشانیاں تو ان کے صدقے میں دور ہوں گی، جب ذہن میں بٹھا لیا جاتا ہے تو پھر خواب ویسے ہی نظر آتے ہیں، لیکن ایک نارملی ہے اور آپ پریشان ہوتی اس طرح خواب میں دیکھتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور ان کے وسیلے سے اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیاں دور فرماتا ہے۔ یہ جو دیکھا نا کہ یہ پریشان ہیں، یہ ان کی بہن، اور انہوں نے پانی دیا اور اس میں تل موجود ہے، بڑا لذیذ پانی ہے جو انہوں نے، ان کی بہن نے پیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں، میں پچھلے خواب سے لنک کروں گا کہ وہ پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ نیک بندوں سے ویسے بھی دعا لینی چاہیے، لیکن اتنی بات عرض کر دوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، جس طرح میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ غیر محرم کے ساتھ جو ہے وہ مذہبی لبادے میں ہوتے ہیں، وہ ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، سروں پر ہاتھ بھی رکھ رہے ہیں، تو غیر محرم کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح ہاتھ ملانا یا سروں پر ہاتھ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اور اسی طریقے سے غیر محرم جس طرح میں تھوڑا سا یہ عجیب الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے عام لوگوں کے لیے غیر محرم ہوتی ہیں، اسی طرح کوئی پیر صاحب ہوں، شیخ صاحب ہوں، تو ان کے لیے بھی وہ غیر محرم ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے وہ ان کی بیٹیوں کی جگہ ہوتی ہیں تو ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور بالکل ان کی مذہبی طور پر، روحانی طور پر ان کی سربراہی بھی کرنی چاہیے۔ تو بالکل آپ دعائیں لیں ان سے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ رب العالمین ان کے صدقے ہماری بھی سب کی مشکلات دور فرمائے۔ پھر اس کے بعد ایک خواب یہ دیکھا کراچی سے فرا بہن نے کہ شیطانی طاقتوں کو دیکھتی ہیں اور یہ آیت الکرسی سے، درود تاج سے ان کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں، اور آپ نمازوں کی پابند ہیں، کوئی پریشانی بھی اس طرح نہیں، کوئی وسوسے بھی نہیں آتے۔ تو بہرحال یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطانی قوتیں اس وقت تک کارگر رہتی ہیں کہ جب بندہ ادھر ادھر ہوتا ہے نا، نہ ادھر نہ ادھر، کبھی کیا سوچتا ہے کبھی کیا سوچتا ہے، تو شیطان اسے بہکانے میں آسانی فیل کرتا ہے۔ لیکن الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں تو ان کو بہکانا اس کے لیے اتنا آسان نہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ آیت الکرسی، درود تاج وغیرہ اور نمازیں وغیرہ پابندی سے پڑھتی ہیں تو انشاءاللہ شیطان آپ کو راستے سے ہٹا نہیں سکتا اور اسی طرح وہ بے بس رہے گا، اور اگر آپ نے ان چیزوں کی کنٹینیوٹی رکھی تو انشاءاللہ شیطان مکمل بے بس ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روحانی فیوز میں اور اضافہ فرمائے۔ جو نظر آتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یعنی خواب میں جو دیکھتی ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہماری ایک بہن نے بھی یہ کہا جو بڑی پریشان تھیں کہ ہر کام میرا الٹا ہوتا ہے اور جو خواب دیکھتی ہوں وہ سچا نکلتا ہے۔ تو دیکھیں میں ان تمام ویورز کے لیے، ان کے لیے بھی، سب کے لیے بھی، کہ جب بھی اچھا خواب دیکھیں تو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جب بھی برا خواب، برا منظر دیکھیں تو یہ سب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اٹھ کر، یعنی ایک تو مناظر پریشان کن یا ایسا خواب دیکھا جو آپ کو یاد نہیں ہے لیکن اٹھے ہیں اور پریشانی کا عالم ہے اور ذہن منتشر ہے، تو اٹھ کر فوراً اپنے بائیں جانب، لیفٹ سائڈ 3 مرتبہ تھوتو کر دیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ اس خواب کے برے اثر سے اور شیطان کے شر سے مجھے محفوظ و مامون فرما، اور حتی الوسع جتنی طاقت ہو اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، انشاءاللہ اس کا زور نہیں ہوگا۔ کسی سے بیان نہ کریں، ہاں کوئی علم تعبیر و رؤیا کا ماہر ہے تو اس سے بیان کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے بیان نہ کریں تو اس خواب کے برے اثر کا اس خواب کا جو برا اثر ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیصل آباد سے بہن نے کہا کہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ حرم شریف میں ہیں اور یہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ یہ سارے وظائف پڑھتی ہیں، تو خواب میں دیکھا حرم شریف میں دعا کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ جس کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ وہ کام انشاءاللہ پورا فرمائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کبھی موقع ہو تو اللہ رب العالمین وہاں کی زیارت آپ کو عطا فرمائے گا۔ عبدالباری جیلانی صاحب نے کہا کہ عالی شان بنگلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا لباس ہے، بڑے لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ چونکہ یہ 80 عمر کی
80 سال کی ایج کے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں کیا آئے گا کہ میں کیا ٹھاٹ باٹ کروں کیا. تو اس عمر میں تو ویسے ہی اللہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے. تو میں اس حسن ظن کے ساتھ اس کی تعبیر بیان کروں کہ آپ ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہوں گے, ماشاءاللہ نیک بندے بھی ہوں گے. یہ خواب آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ خواب اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کی زندگی بالکل بچوں کے حوالے سے, ہر حوالے سے, خاندان کے حوالے سے پرسکون گزر رہی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ لیہ سے بہن نے کہا کہ اچھا یہ تعبیر ہم نے عرض کر دی. بہن نے کراچی سے کہا کہ خواب میں 12 راستے ہیں, کس نے کہا یہاں سے جاؤ, وہاں سے جاتی ہیں تو ہریالی ہوتی ہے, آگے گیٹ کھلتا ہے تو پٹری نظر آتی ہے. اصل میں یہ میری بہن ان کا ذہن تھوڑا نا منتشر رہتا ہے, اس لیے یہ خواب دیکھا. تو بہرحال پچھلی مرتبہ بھی آپ نے خواب کا ذکر کیا تھا, تو تھوڑا سا زندگی کو چینج کریں, انشاءاللہ معاملات آپ کے صحیح ہو جائیں گے. میں نے نمازوں کی پابندی کے حوالے سے بھی کہا اور وظیفہ بھی آپ کو بتایا ہوگا, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. رحیم یار خان سے بہن نے پوچھا کہ اپنی شادی کسی اور سے دیکھتی ہیں جب کوئی, اچھا یہ بھی اس کو بھی ہم یہ کہیں گے کہ ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی خاتون اپنی شادی دیکھے تو وہ پریشانی ہے, ایسا نہیں ہے ہر وقت. لیکن ان کے لیے خاص عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر یہ ہے کہ خاتون کسی اور سے اپنا نکاح دیکھے, شادی دیکھے تو کچھ ذہنی ٹینشنز, پریشانی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. انہوں نے بتایا نہیں ہے, تو بعض اوقات خواب میں شیطان انٹرفیرنس کر کے اس طرح پریشان کرتا ہے. تو لہٰذا آپ ایک تو یہ کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں, باوضو ہو کر سوئیں, سیدھی کروٹ پہ سوئیں, انشاءاللہ ایسے خواب آپ کو نظر نہیں آئیں گے. رحیم یار خان سے بھائی نے پوچھا کہ ریگستان میں جھاڑیاں, ان کو کانٹا لگ جاتا ہے, پھر آگے وہ ختم ہو جاتی ہیں, پھر درخت ہوتا ہے, پھر آگے جاتے ہیں تو گلاب کے پھولوں کا باغ ہوتا ہے. کچھ پریشانیاں اس وقت ہیں, جھاڑیاں, کانٹے چبھنا, کچھ پریشانیاں اس وقت ہیں. تھوڑا صبر کریں اور آپ اسباب کو اختیار کریں, اللہ پر توکل کریں, انشاءاللہ یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ہیل والی جوتی پہنی ہے, چلا نہیں جاتا. اور دوسرا خواب بیان کرتی ہیں بہن کہ کہیں جا رہے ہیں, اونچا پہاڑ آ جاتا ہے. آپ کے لیے یہ تعبیر عرض کروں گا کہ کچھ مشکلات آپ کی زندگی میں آتی ہیں, لیکن آپ تھوڑی استقامت والی ہیں, صبر والی ہیں, تو وہ پھر پریشانیاں آپ کو پریشانیاں نہیں لگتی. اور آنن فانن اوروں کے لیے وہ بڑا کام ہوتا ہے, لیکن آپ کے لیے چھوٹا سا کام ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین اس سے آپ کو نکال دیتا ہے. اللہ رب العالمین آپ کو مزید آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ویڈیوز میں سے وسیم صاحب نے جو خواب بیان کے نقشے والا, آپ جن میں اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ احتیاط کریں ورنہ آپ نقصان اٹھائیں گے. اور اگر آپ نے اپنے دوستوں یاروں کے حوالے سے احتیاط نہیں کی, اور یہ سب کے لیے ہے, تو برے دوست برا بنا دیتے ہیں, اچھے دوست اچھا بنا دیتے ہیں. حدیث پاک ہے کہ جب کسی کے بارے میں جاننا چاہو تو فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ, دیکھو کہ اسے دوست کون ہے. تو لہٰذا اپنی دوستوں کے حوالے سے آپ بہت احتیاط سے کام لیں, اچھی صحبت اختیار کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. پھر اس کے بعد بھائی نے کہا کہ والد مرحوم خواب میں اور لال جزدان میں کوئی قرآن لپیٹے ہوئے دیتا ہے, کہتا ہے بیٹے کو دے دے. آپ کے والد مرحوم میرے خیال میں نیک بندے تھے, قرآن کی تلاوت اور پھر قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والے تھے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آ جائیں. بہن نے آزاد کشمیر سے پوچھا کہ ان کے بابا نے ان کے سر پر پتھر مارا, یہ فوت ہو جاتی ہیں. اگر یہ پریشان ہے بہت زیادہ تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد یہ سمجھتی ہے کہ یہ والدین میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں, اور وہ پھر سوچتے خواب میں یہی نظر آتا ہے. تو لہٰذا اس صورت میں بھی خواب کی تعبیر نہیں ہوگی. لیکن اگر والدین کی طرف سے کوئی کوتاہی ہے تو انہیں اس کوتاہی کو دور کرنا چاہیے. دوسرا جو خواب دیکھا, دادا مرحوم چادر منگوا رہے ہیں, یہ دے دیتی ہیں, یہ آپ صدقہ وغیرہ دے دیں. تھوڑا سا پریشان, یعنی خواب میں کوئی اس طرح کر لے جائے تو اچھا نہیں ہوتا. مرحومین میں سے آپ صدقہ وغیرہ دیں کہ صدقہ ایک ایسی دیوار ہے کہ جس کو صاحب و علام پھیلا نہیں سکتے. یہ سال ثواب بھی فرمائیں. ان کی والدہ نے دیکھا کہ دادی مرحومہ ان کی والدہ سے کہتی ہیں کہ دو, مجھے کسی کو ہار دو, مجھے کسی کو پہنانا ہے. آپ لگتا ہے کہ کچھ ایصال ثواب میں کمی ہوتی ہے. ایصال ثواب کی دادا کو بھی اور دادی کو بھی, مرحومین کو بھی قصت کریں. آخری خواب شمع بہن نے پوچھا کہ سو رہی ہیں اور چپکلی کوئی آ کر جو ہے نا پیالے میں لے کر آتا ہے, اور پھر ان کے یعنی وہ اندر چلی جاتی ہے. اس کے بعد سے یہ پریشان ہے صحت کے حوالے سے. آپ ایک کام کریں کہ یا تو کسی اچھے عالم دین سے کوئی علاقے میں رابطہ فرما لیں, اپنے گھر میں سے کسی جینٹس کو بھیجیں. اگر نہیں ہو سکتا
تو یہ عرض کر دوں کہ یہ کچھ اثرات کی طرف اشارہ ہے. آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ ناس، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے علاوہ پانی پئیں، اور حتی الامکان یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، اور جتنی طاقت و صدقہ وغیرہ دیں. 11 روز تک یہ عمل کر لیں انشاءاللہ. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام زندگی بخیر. انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پروگرام کو تیار کر سوا کر آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے. فرائض واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھے گا. وہاں ریپیٹ ٹیلی کاسٹ انشاءاللہ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.